ان کے اجر بہت عظیم ہیں، وہ ایمان والے لوگ ہیں، انہی میں سے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں۔ بلا شبہ ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہمیں آپ کو پتہ ہے یہود میں سے بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، بہت کم، آج بھی کہیں آپ کو شاذ و نادر ہی سننے کو ملتا ہے کہ کوئی مسلم ہوا، ورنہ نہیں ہوتے، یہ لوگ نہیں ہوتے۔ ہاں، کرسچنز بہت ہو جاتے ہیں اور سب ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتے۔ ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح اور دوسرے نبیوں کی طرف، اس کے بعد کہ ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور، اور ہم نے بھیجے کئی رسول، تحقیق ہم نے بیان کیا ان پر، آپ صلی اللہ علیہ ان کا حال، ان سب کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیا۔ اس سے پہلے اور بھی کئی رسول گزرے جن کا ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا حال، اور کلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی بہت سے نبیوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے اور بہت سے نبیوں کا نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کا ہم نے ذکر آپ کو بتایا، کچھ کا نہیں بتایا۔ 17 انبیاء کا اکٹھے ذکر آیا، پھر کچھ نبیوں کی پوری پوری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، لیکن بہت سو کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نہیں بھی بتایا۔ نبی تو بہت آئے لیکن ہم نے آپ سے ان کی بات نہیں کی۔ اس نے بھیجے رسول خوشخبری دینی ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ کس کی بابت بتائے اپنے نبی کو اور کس بابت نہ بتائے۔ خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بنا کے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی جا کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا، ہمیں کیا پتا۔ ہر ایک کو موقع اللہ نے ضرور دیا، ایک بار اللہ نے موقع ضرور دیا کہ وہ سمجھ لے اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں کوئی سنتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حجت تمام کر دی، اور اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی، جو اس نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو اس نے نازل کیا اپنے علم کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ ہی کا گواہ، اللہ کا گواہی کافی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، بہت دور تک نکل گئے گمراہی میں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنی جانوں پہ، اور نہیں ہے اللہ بخشے ان کو، اور نہ ہی اللہ ان کو ہدایت دکھائے گا کسی صحیح راستے کی، مگر ہاں راستہ جہنم کا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ پہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ بات کہ ان کو جہنم میں لے جائے۔ اے لوگوں، اور بلا وجہ نہیں لے کے جا رہا، بلا وجہ جو انہوں نے ظلم کیا۔ اے لوگوں، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، یہ رسول آ گئے تمہارے پاس، ایک رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، ایمان لے آؤ تو یہی بہتر ہے۔ اور اب لوگوں دیکھیں، پھر یہاں پہ لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب لوگوں کے لیے تھی، تو ایمان لے آؤ یہی بہتر ہے۔ اگر تم کفر کرو گے تو جان لو اللہ خوب حکمت والا اور علم والا ہے، اس کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تو کیا ہے، تم نہیں بھی مان لو گے تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا، اللہ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اہل الکتاب، تم اپنے دین میں، اپنے دین میں کیوں غلف کرتے ہو، زیادتی کیوں کرتے ہو، اور تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو حق نہیں ہے۔ بس مسیح ابن مریم کچھ نہیں تھے، کیا تھے؟ اللہ کا رسول تھے، اس کا ایک کلمہ تھے، اور جو اس نے ڈالا مریم کی طرف، اور وہ روح ہے اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ تم ایمان لاؤ، بس اس پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو حضرت مریم کی طرف کلمے کی صورت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ ان کے پھونک مار دیں، انہوں نے ان کے گریبان میں پھونک مار کے اور ان کو حمل ہو گیا۔ کیوں نہیں اس پہ یقین کرتے ہو؟ ایسا ہی ہے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری مرضی۔ ایمان لے اللہ اور اس کے رسول پر، اور نہ تم کہا کرو کہ وہ تین میں سے ایک ہے، یہ مت کہا کرو ثلاثہ، غلط بات کرتے ہو کہ اوپر اللہ پھر جبریل پھر نیچے مریم پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو ایک کہتے ہیں، نہیں بالکل بھی نہیں۔ پھر کچھ کہتے ہیں کہ اللہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جبریل علیہ السلام کو نکال، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں بس اوپر اللہ، اور اس کے حکم سے حضرت مریم پریگننٹ ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بس حقیقت اتنی ہے۔ یہ تین وین کے چکروں سے نکلو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بس اللہ معبود ہے، واحد، وہ پاک ہے، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں۔ تم کیسے کہتے ہو اس کے لیے اولاد؟ تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے؟ اولاد کمزوروں کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کوئی کمزور ہے؟ بار بار اللہ کہہ رہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے پوری کائنات، ہر چیز اس کی، ہر فیصلے کے لیے وہ مالک کل ہے۔ وہ کوئی مشورے تو نہیں کرتا، ہم تو چھوٹی سی بات کرنی ہو تو آپس میں مشورے کرتے، ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں ہے۔ باز آ جاؤ، اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے، اس کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین ہے، اور کافی اللہ ہی کار ساتھ، ہرگز ہرگز آدمی محسوس کرتے مسیح، تم اس کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، وہ تو یہ آر نہیں، ان کو تو شرم نہیں آتی کہ وہ یہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا عبد ہونا زیادہ بڑی بات ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اولادوں کی ضرورت تمہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو خود اس بات میں کوئی شرمندگی نہیں محسوس کرتے، اور نہ فرشتے مقرب وہ بھی نہیں محسوس کرتے، وہ بھی خود کو یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس بات سے کوئی یاد نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں، یا وہ اس بات کا تکبر کریں کہ ہم اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتے بھی یہ نہیں کرتے، تو تم کیوں اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، اور
عیسیٰ علیہ السلام کو अल्लाह का बेटे बनाते हो, अल्लाह यकीनन जमा करेगा उनको सबको अपनी तरफ, याद रखो फिर उस दिन पता चलेगा बस। लेकिन वो लोग जो ईमान लाए इन्होंने नेक अमल किए उनके पूरे पूरे अजर दिए जाएंगे और अल्लाह उनको अपने फजल से और ज्यादा देगा, जो वो करके आए उससे भी ज्यादा उनको मिलेगा। एक बाली में 700 दाने। लेकिन वो लोग जिन्होंने आर महसूस की, जिन्होंने खुद को इन बातों में शर्मिंदगी महसूस की और वो उन्होंने तकब्बर किया, तो फिर अल्लाह उनको अजाब भी देगा, दर्दनाक अजाब। और अल्लाह के सिवा किसी को अपना दोस्त और मददगार नहीं पाएंगे वो वहां। ए लोगो, तहकीक आ गई तुम्हारे पास एक रोशन निशानी, तुम्हारे रब की तरफ से जो नाजिल की तुम्हारी तरफ एक वाज़िह नूरन मुबीना, एक वाज़िह रोशन निशानी, रोशन बात आई है, नूर है ये किताब, इसके बाद क्यों किसी और तरफ जाते हो? बस। लेकिन वो लोग जो ईमान लाए इसके साथ और उन्होंने इस रस्सी को, इसको मजबूती से पकड़ा, इस किताब को, फन करीब अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा और अपने फजल से उनको हदायत के रास्ते की तरफ लेकर जाएगा। और सिर्फ हदायत ही नहीं देगा, सीधे रास्ते पे चलाएगा उनको, इस्तकामत देगा, पहुंचाएगा उनको सिरात मुस्तकीम पे, कायम रखेगा उनको। याद होगा ना शुरू सूरह फातिहा में हमने सिरात, रास्ता मुस्तकीम, सीधा भी और इस्तकामत भी, भटकने नहीं देगा इंशाअल्लाह। वो फतवा पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो फिर कलाला का फतवा आया कि कलाला वो नहीं समझ आया साहबा कराम को, तो उन्होंने दोबारा पूछा। यहाँ पे आखिरी में फिर वही आयत है विरासत की, ये सिर्फ लेकिन कलाला जिसकी, अगर कोई मर्द मर जाए, अब ये गौर से सुन लें, और उसकी औलाद ना हो, मर्द मर गया उसकी औलाद नहीं है, बीवी भी नहीं है, अब उसकी क्या है, बहन है। अच्छा, हकीकी या पिदरी, हाँ आप लोगों को खासों में बता दूं, यानी अगर बाप की तरफ से अगर कोई दूसरा भी हो ना, जो बाप एक होता है ना, तो माएं अलग अलग भी हो, तो वो एक ही, वो बाप की वजह से सगाई कहलाते हैं, या हम उनको सुतेला कहते हैं। अच्छा, उसकी अब एक बहन है, तो उसके लिए क्या है, आधा है। कलाला मर गया, औलाद नहीं है, बीवी नहीं है, माँ बाप नहीं है, और बहन एक है, तो उसको आधा मिलेगा। बाकी कहाँ जाएगा जो वो छोड़ गया? वो असबा, जो मैंने पहले भी कहा, चचा वगैरह फुफियां जो होंगी, और अगर औरत हुई तो ये एस सेम उसके साथ होगा, ठीक है। और वारिस होगा इस बहन का, अगर वो ना हो इसकी बहन, और अगर इसकी बहन ना हो और ना कोई औलाद हो, फिर अगर हो, यानी इसकी एक बहन ना हो और औलाद भी नहीं है, तो और बहनें ज्यादा हो, तो उनके लिए क्या है, सारी बहनों का दो दो तिहाई जो वो छोड़ गया। और अगर कई बहन भाई हों, यानी एक पहले बात हुई एक बहन, फिर हुई दो तीन बहनें, और अगर बहन भाई हैं, दो भाई हैं, तीन बहनें हैं, दो बहनें एक भाई है, ज्यादा बहन भाई हैं, तो मर्द और औरतें यानी मिला जुला के हैं, तो मर्दों के लिए औरतों के मुताबिक दो हिस्सा, ये फिर उसी तकसीम होगी जो एक औलाद के लिए है। यानी अगर कलाला मर गया, उसकी बहन भाई भी नहीं है, उसकी औलाद नहीं है, और उसके माँ बाप भी नहीं है, तो उसके बहन भाई हैं। पहले सिर्फ बहनों की बात हो गई, या एक बहन है या ज्यादा बहन है उसकी भी बात हो गई। फिर अगर ज्यादा बहन भाई हैं, तो उनको उसी तरह मिलेगा, मर्दों को दो और औरत को एक, और बाकी उस मर्द के चचा वगैरह की तरफ जाएगा। ओके। और हर एक का हिस्सा अल्लाह ने रख दिया है, ये वजाहत की अल्लाह ने तुम्हारे लिए, ताकि तुम गुमराह ना हो, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। ये हमारे वसाइल, लेकिन जाहिर सी बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल-माइदा। लोगों जो ईमान लाए हो, पूरे करो अपने अहदों को, जो भी अहद तुम करो पूरा करो। सबसे पहला अहद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके बाद बाकी हर अहद जो आपस में करो, जो अल्लाह से किए। हलाल कर दिए तुम्हारे लिए चौपाए, अब हमने पीछे पढ़ा था ना कि हलाल खाने खाओ, अब यहाँ पे बात आ गई हलाल की चौपाए, चार पाए वाला हलाल है सारे भी मवेशी। अब इनको देखते हैं, उनके स्वाय उनके जिनकी तिलावत की जाएगी तुम पर, इस हाल में कि वो हलाल नहीं है तुम पे, जबकि तुम हालत एहराम में हो। हाँ, हालत एहराम में किसी भी चीज का शिकार करना मना है, ठीक है। अच्छा, आज हम तो बाई एयर जाते हैं ना, तो ऐसा जरूरत नहीं होती, लेकिन जो लोग बाई मतलब ये शिप जाते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत, कभी खुदा ना करे कोई ऐसा हो जाए तो मसला आ सकता है। तो उस सूरत याद रखें, समुंदर का जो खाना है ना, वो हलाल है, क्योंकि समुंदर का सफर बहुत लंबा होता है, तो उसमें अगर अल्लाह ना करे खाना खत्म हो जाए, तो फिर समुद्री जो भी जानवर है उसको, मछली वगैरह कुछ भी हो, वो खा सकते हैं, उसका वो शिकार कर सकते हैं, वो हरामी। लेकिन खुश्की पे क्या है कि थोड़ा बहुत चल के कहीं ना कहीं कुछ बस्ती आ जाती है, तो खुश्की पे ये नहीं हो सकता। उस वक्त के देखें, सफर ऊंटों पे थे, पैदल थे, तो उस वक्त का मामला डिफरेंट, और आज भी कोई भी ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। आयात को हम तब्दील कर सकते, ये बात तो जब हालत राम में हो, तो फिर खुशकी पे तुम शिकार नहीं करोगे, बेशक अल्लाह का फैसला है, वो चाहता है
جو فیصلہ کرتا ہے، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کو، نہ تو حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرام والے حرم والے قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، اور نہ ارادہ کرو بیت الحرام کی طرف، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کا، اور نہ ان کی جو قصد کرتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں بیت الحرام کی طرف جاتے ہیں، اور وہ تلاش کرتے ہیں رب سے اپنا فضل رب کا اپنی اس کی رضامندی سے، اور جب تم احرام کھول دو تو ہاں اب تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی دشمن قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ان کو مسجد الحرام سے روکو، یہ کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور یہ کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں پہ اور تقوی کے کاموں پہ، یہ کرنے کے کام ہے یہ کرو، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ پر اور زیادتی پر، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی سخت ہے سزا دینے میں۔ کچھ باتوں کی وضاحت کر دی گئی کہ حرمت والے مہینے، یعنی ہمیں پتہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کو بدل بدل کر ان میں جنگیں مت کرو، ان میں جنگ بنا تھی۔ پھر اسی طرح اللہ کی نشانیاں، خانہ کعبہ اللہ کی نشانیاں، اور یہاں پہ خاص طور پہ حرمت والے مہینوں کو کہا گیا، قربانی والا جو جانور ہوتا ہے اس کو کہا گیا، کیونکہ قربانی والا جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح جو ہے احرام اللہ کی نشانی ہے، خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، قرآن پاک کی ساری چیزیں جس کو دیکھ کے رب یاد ہے وہ شاعر اللہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں اور ایک دوسرے پہ آگے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، برائی کے کاموں میں مت کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا تم پر مردہ جانور، خون، سور کا گوشت خاص طور پہ، دیکھیں خون اور یہ سب تو ہمیں پتا ہے، سور اصل میں سور کا اس لیے کہ سور بڑا گندا جانور، بڑے دکھ کی بات ہے، سور کا گوشت نہیں کھاتے، فلائٹ میں جاتے نا تو باقاعدہ لکھواتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہمیں مطلب حلال گوشت دینا، شراب آتی ہے تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے گھروں میں بھی نا سور کا نام لینا، 40 دن نماز نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ قرآن میں خنزیر خنزیر کا لفظ بول رہے ہیں، 40 دن کی نماز گئی، یعنی کانسیپٹ ایسے ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اسی چیز پہ کہ سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، شراب کس ہے، شراب بھی اتنی ہی حرام ہے۔ بہرحال سور کا گوشت کیوں حرام کیا گیا؟ کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں وہ ہماری عادات، انسان کی عادات پر آتا ہے، سور گندا جانور ہے، ایک تو اس کو پسینہ نہیں آتا، اس کا سارا وہ گند اندر رہتا، اس کی وجہ سے یہ میڈیکلی بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ گندگی، اپنی گندگی خود کھا جاتا ہے، اپنی میٹ کے ساتھ جو ہے نا باقی سوروں کو ملا کر تو یہ سیکس کرتا ہے، تو یہ اتنا گندا اتنا کری، اور یہ دیکھیں جو کھاتے ہیں ان کی حالت کیا ہے۔ اور آج افسوس کی بات کہ ہمارے ہوٹلوں پہ ہمیں اکثر یہ پکا ہوا مل رہا ہوتا ہے کہ جی پکڑا گیا اتنا سور کا گوشت، اتنا کتے کا، اتنا گدے کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و نتوب الیہ، کیا کہیں اس کے بعد ہم کیا کہیں؟ اور پھر جو پکارا جائے غیر اللہ کے علاوہ جس کھانے پہ بھی کسی اور کا نام ہے، وہ کوئی بھی نام ہے، وہ کوئی بھی نام ہے، آپ سب بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جب ہم کچھ خاص مواقع پہ دیتے ہیں نا کچھ بھی چیز پکا پکو کے، اس میں ایک نام شامل ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم یہی اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، پھر اس ہستی کے دن پہ کیوں مخصوص کرتے ہیں اس کو؟ تو اللہ کے علاوہ جس کے بھی نام پہ آپ دیجئے، محرم یہ آ رہا ہے رمضان، دیتے جائیں، کوئی نام نہیں ملے گا آپ کو اس میں، اور کوئی آپ ڈھونڈے سے بھی کوئی نام نہیں نکال سکیں گے، آپ جب بھی دیں گے رمضان اللہ کا مہینہ، کوئی اور نام آئے گا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے علاوہ فرمایا جس پر بھی وہ کھانا بظاہر حلال ہے، بٹ اللہ کہہ رہا ہے وما اہل لغیر اللہ، یعنی مزاروں پہ، آستانوں پہ، کسی بھی جگہ پہ دیا ہوا کھانا، ٹھیک ہے وہ بھوکے کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ اس پہ میں نہیں جا رہی ہوں، لیکن جب آپ جا کے خاص اس جگہ پہ دے رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام تو آپ اپنے گھر میں ہی دے سکتے ہیں؟ چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، دیگ اٹھا کر کھانا پکوا کر وہاں لے جا کر کاروبار بنا ہوا ہے وہاں پر کیوں دیتے ہیں؟ وہ جی وہاں اتنے غریب ہوتے ہیں، غریب ہی وہاں پر دیکھیں چونٹیاں کہاں آتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ ایک عورت نے شکایت کی میرے گھر میں کوئی چونٹی نہیں ہے، وہ کہہ کے چلی گئی، سارے درباری مطلب جو بیٹھے تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کہہ کے گئی ہے؟ حضرت عمر رو پڑے، کہتے مجھے آ گئی سمجھ وہ کیا کہہ کے گئی ہے کہ میرے گھر میں اناج نہیں ہے، اناج ہوگا تو چونٹی آئے گی نا۔ انہوں نے فوراً اس کے گھر اناج پہنچایا کہ وہ مجھے یہ کمپلینٹ دے کے گئی ہے کہ آپ میرے خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہیں، میں بھوکی ہوں کہ میرے گھر میں چونٹی بھی نہیں آتی، اتنا اناج ختم ہے۔ تو جہاں پہ ملے گا بھوکا تو وہاں آئے گا،
ہم نے ان بھوکوں کو بھی ان جگہوں پہ ماتھا ٹیکنا سکھا دیا، کہنے کو ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ اب اتنی وضاحت کے بعد پھر ہم سے اپنی مرضی، یہ تو کسی کی وہ تو نہیں ہے نا، ہم ظاہر ہے آپ 2 پاؤں والوں کو بیڑی نہیں ڈال سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، گلا گھٹ کے جو مر جائے جانور، خواہ وہ قربانی کے لیے لائے ہو، خواہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ چھپائے ہو، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، جو بھی ہے، وہ مر گیا، وہ نہیں آپ کھا سکتے۔ چوٹ لگ کے مرنے والا جانور، اس سے پہلے کہ وہ اس کا سانس نکلے، اس کو ذبح کر لے، اس کا خون بہ جائے، تو اس کی وہ جو چوٹ کی ایک اس کے دماغ پہ گئی ہے نا اثر، جسے ہم کہتے ہیں وہ تو ایک دم سے میں تو اس طرح فاقی ہو کے رہ گئی، میرا تو دماغ معاف ہو گیا۔ تو جانور کا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ جو لگتی ہے نا، وہ کھانے وہ پھر جب ہم کھاتے ہیں تو انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے مرے ہوئے جانور کو کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ گلا گھٹ کے مرا تو ظاہر تکلیف سے مرا، وہ تکلیف ساری اس کے پوری باڈی میں گئی، اور اسی طرح چوٹ لگنے سے اگر اس کا خون بہ گیا تو وہ سارا جو کچھ اس پہ خوف آیا تھا، سٹریس آیا تھا، وہ سارا خون میں بہ گیا۔ تو اب ہاں، مرنے سے پہلے مرا نہیں ابھی تو ذبح کر دے تو کھا لے۔ گر کر مرنے والا جانور جو کسی کا سینگ مارنے سے مر جائے، جس کو کھا جائیں درندے، اور مگر جس کو تم ذبح کر دو، کلیئر۔ ان میں سے سارے جانور اگر یہ حلال ہے اور یہ بھی مرے نہیں، آپ ذبح کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور حرام کیا کیا گیا؟ آستانوں پر ذبح کیا ہوا، کلیئر ہو گیا۔ بکرا وہاں جا کے دینا ہے، دیگ وہاں جا کے نہیں، جو آستانوں پہ ذبح کرتے ہو نا، وہ حرام ہے۔ اور وہ بھی حرام ہے کہ تم قسمت کے حال معلوم کرو فالگیریوں سے، تیروں کے ساتھ، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج نا امید ہو گیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، چنانچہ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی کہتے ہیں اگر یہ آیت ہمیں ملتی نا تو ہم اسے خوشی کا دن مناتے۔ یہ کب آیا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت اتری تھی کہ اے نبی ہم نے آج دین مکمل کر دیا۔ جب دین ہی مکمل ہو گیا تو ہم میں سے کون ہے جو ان ساری چیزوں کو حلال کر لے؟ دین تو مکمل ہو گیا، اس لیے میں نے تمہارا دین پورا مکمل کر دیا کہ میں تم پر اپنی نعمتیں اور اپنی پسند پوری کر دوں، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تم کدھر چل پڑے ہو؟ پھر جو کوئی تم میں سے لاچار ہو، بھوک سے مرنے والا ہو جائے، مائل نہ ہو وہ گناہ کی طرف نہ اس کی رغبت ہو جائے، بس وقتی طور پہ وہ اگر کھا لے تو کوئی حرج نہیں، اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یعنی وہ مرے ہوئے جانور جس میں سے بھی کھا لیتا ہے، وہ مر رہا ہے بھوک سے، اور وہ کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے تو کوئی بات نہیں، ہاں لیکن اس کے بعد پھر وہ رزق حلال تلاش کرے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے کہ کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ان کے لیے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، ان میں سے جن کو تم سدھارتے ہو، یعنی تمام شکار جس کو تم سدھارتے ہو، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تم سکھاتے ہو، ان میں سے جو تمہیں سکھایا گیا اللہ نے، چنانچہ تم اس میں سکھاؤ جو روک رکھیں تمہارے لیے، اور تم ذکر کرو اللہ کے نام کا اس پہ۔ یعنی بعض لوگ کتے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ کتے کو چھوڑا جاتا ہے، دور سے باز کو شکار کیا جاتا ہے، یا کسی بھی چیز کو مارا اور پھر کتے کو بھیجا کہ وہ اس کو لے آئے۔ اسی طرح ہرن وغیرہ، یہ کوئی بھی کتا شکار کر کے لائے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کو جب چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ لو۔ اچھا، اس میں حدیث بھی ہے کہ اگر اس کتے کے ساتھ دوسرا کتا بھی آ رہا ہو، شکار اگرچہ تمہاری کتے کے منہ میں ہے، پھر بھی اس کو مت کھاؤ کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے کتے سے پہلے وہ کتا پہنچ گیا اور اس نے اس کو منہ میں لے لیا ہو اور اس کے اوپر بسم اللہ نہ پڑی ہو۔ اچھا، اسی طرح کتا کسی کو پکڑ کے لایا، ربی اس میں سانس باقی ہے تو اس کو ذبح کر دو، وہ تو پھر ہو ہی گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جلد باز ہے حساب لینے میں۔ آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب اہل کتاب ہے، یعنی ان کا نہیں ہے، نصارہ کا نہیں ہے، عیسائیوں کا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تکبیر نہیں پڑھتے۔ ہاں، یہود کا ہم کھانا کھا سکتے ہیں، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہاری پاک دامن عورتیں، مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی بھی جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، مرد سے نہیں ہم کر سکتے، عورت نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پاک دامن، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ آج ان کی عورتیں پاک دامن نہیں ہیں کیونکہ یہ مشرکہ ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ اس سے باز آتی ہیں تو پھر ان سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ تم ان کے مہر ان کو دو اور ان کو نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے اور چھپے دوست بنانے والے نہیں، اور جو کوئی انکار کرے گا ایمان سے تو یقیناً برباد ہوگی، اس کے عمل آخرت میں بھی اور بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو تب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو غسل کر دو اپنے چہرے۔ اب وضو کے فرائض بتائے جا رہے ہیں، کیا کیا؟ تو تم دھو اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ کونیوں تک، اور مسح کرو اپنے سر کا اور پاؤں دھوت رکھنے تک، یعنی ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا سنت ہے۔ اور اگر کبھی کبھی پانی اگر کم ہو نا تو ایک ایک بار بھی وضو کر لے تو بہت ہے، ٹھیک ہے، کبھی ہو جاتا ہے پانی کم بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر ہو تم جنبی تو اچھی طرح غسل کر دو، اور اگر ہو تم
बीमार या सफर से आए हो, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से फारिग हुआ हो, या तुमने औरतों के साथ हम बिस्तरी की हो, तो फिर ना तुम पाओ पानी, तो तयम्मुम कर लो पाक सतह की जमीन से मिट्टी के साथ, फिर मसा करो अपने चेहरों और अपने हाथों का। मसा का क्या, सिर्फ चेहरा और हाथ, उसमें क्या क्या है, हाथ पाँव चेहरा कोनों तक, बाजू और पाँव। अच्छा, नहीं इरादा करता अल्लाह कि तुम पर कोई तंगी डाले, यानी अल्लाह तंगी नहीं डाल रहा तुम पर, वो आसानी का इरादा करता है और ये चाहता है कि तुम हमेशा पाक साफ रहो और तुम्हें अपने अंदर पाकी का एहसास रहे, ताकि वो तुम पर अपनी नेमत पूरी करे। वो अपनी नेमतें पूरी करेगा तो तुम उसके शुक्रगुजार हो जाओगे। अल्लाह ने पीछे क्या फरमाया, मैं क्यों तुम्हें अजाब दूंगा अगर तुम शुक्रगुजार हो जाओ, यानी अल्लाह ताला अपनी नेमतें दे दे के हमें चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें, ताकि वो हमें अजाब ना दे। सुभान अल्लाह, खुद एक चीज देकर हमसे शुक्र मांग रहा है, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे अजाब से बच जाओ। और तुम याद करो अल्लाह की नेमत को जो हुई तुम पर, और उसके अहद को जो उसने तुमसे पूरा अहद लिया था, इसका जब तुमने कहा था हमने सुना और हमने अताअत की। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला जानता है सीनों के भेदों को। तुमने कह तो दिया था कि अताअत कर भी रहे हो, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम हो जाओ कायम रहने वाले हक पे और अल्लाह के लिए बन जाओ गवाही देने वाले इंसाफ के साथ। और तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस चीज पे ना उकसाए कि तुम अदल से काम ना लो, तुम अदल करो, ये तकवा के करीब है। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला खूब खूब जाने वाला है। जो तुम अमल करते हो, वादा किया अल्लाह ने इन लोगों के साथ जो ईमान लाए ने और जिन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए मगफिरत है और अजर अजीम है। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को, वो तो साथी हैं आग के, जहन्नुम के। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह की नेमत को, जब इरादा किया था एक कौम ने ये कि वो तुम पर दस्त दराजी करेगी, यानी तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाएगी, तो अल्लाह ने उनके हाथों को रोक दिया था तुमसे। याद है कि मक्का वाले तुम्हारी तरफ बढ़ रहे थे, अल्लाह ने रोक दिया। फलां वक्त फलां बढ़ा, अल्लाह ने रोक दिया। याद नहीं करते हो उन नेमतों को? और अल्लाह ताला बस चाहिए कि तवक्कल करें ईमान वाले अल्लाह ही पर। और अलबत्ता तहकीक लिया अल्लाह ने अहद बनी इसराइल से, और हमने मुकर्रर किए उनमें से 12 सरदार। और कहा अल्लाह ने बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं, अलबत्ता अगर तुम कायम रखो नमाज और अदा करो ज़कात और ईमान लो मेरे रसूलों पर और उनको उनकी मदद करो, और तुम कर्ज दो अल्लाह को, कर्ज हसना देना, तो यकीनन मैं तुमसे तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी छोटी छोटी कोताहियां मैं दूर कर दूंगा और तुम्हें जन्नतों में दाखिल करूंगा, बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। तो फिर जिस किसी ने भी कुफ्र किया इसके बाद, तो यकीनन वो तो भटक गया सीधे रास्ते से। बस बस सबब इनके तोड़ने के अपने अहदों को हमने भी लानत कर दी उनके उन पर, और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया, इस वजह से कि वो बदल देते थे बातों को उनकी जगह से, यानी आयात को चेंज कर देते थे, और वो भूलते थे वो चीज जो को याद करवाई गई थी। यानी अल्लाह ने अहद लिए थे, अल्लाह ने शरीयत दी थी, वो खुद भी भूल गए और बातों को बदल बदल के दूसरों को भी देते रहे। और आप हमेशा मुतला होते रहेंगे खयानत पर इनमें से, मगर बहुत थोड़े उनमें से हैं जो कि जमते हैं, अक्सर इनमें से खाई नहीं है। ऐसा ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इनसे तरगुजरी कीजिए, बेशक अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है। इन लोगों ने जिन्होंने कहा बेशक हम नसारा हैं, हमने लिया इनसे है, फिर वो भूल गए उसको भी। नसारा के साथ भी ये हुआ, वो भूल गए इस चीज को जो वो नसीहत किए गए थे। तो क्या हुआ, हमने भी फिर उनके दिलों में आपस में, नसारा हूं या यहूदियों, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हमने इनके आपस में दुश्मनी डाल दी, और ये दुश्मनी और बुग़्ज़ इनके दरमियान क़यामत तक रहेगा। और अनकरीब खबर देगा अल्लाह इनको, जो कुछ ये करते हैं अल्लाह बताएगा इनको कि तुम क्या क्या करके आए हो। अहले किताब तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास, हमारे रसूल, और बयान करता है तुम्हारे लिए बकसरत इन चीजों के कि थे तुम छुपाते किताब में से, दरगुजर करता है बहुत सी बातों से, और तहकीक आ गई तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और किताब मुबीन, यानी तौरात भी नूर है, वो भी किताब मुबीन थी, इंजील भी नूर और किताब मुबीन थी। क्योंकि ये बार बार जिक्र आ रहा है, पीछे बात आई यहूद की बात हुई तब भी नूर और किताब मुनीर, यहाँ ईसाइयों की बात हुई, आगे कुरान पाक के लिए एक ही लफ्ज आ रहे हैं इनके लिए। ये तो नूर से मुराद फिर किताब है क्या? दिखा तो सलामती के रास्ते अल्लाह दिखाता है, और उन्हें अंधेरों से नूर की तरफ ले आता है अल्लाह अपने हुक्म से, वो रहनुमाई करता है सीधे रास्ते की। अलबत्ता है कि कुफ्र किया लोगों ने जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ही है, मसीह इब्ने मरियम, अल्लाह को ही बना दिया। कह दीजिए फिर कौन इख्तियार रखता है अल्लाह से किसी भी चीज का, अगर इरादा कर ले अल्लाह हलाक करने का ईसा इब्ने मरियम को। हम्म तुम तुम क्या बातें कर रहे हो? अगर अल्लाह इरादा कर ले कि ईसा इब्ने मरियम को और उनकी माँ को दोनों को हलाक कर दे, तो पूरी जमीन में कोई है जो बचा सकता है उनको? बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह के लिए बादशाही और आसमानों के जमीन को जो कुछ इसके दरमियान है वो पैदा करता है जिसको चाहता है, ये उसका मसला है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पे कादिर है, ये उस वो कादिर है इस चीजों पर। और कहा यहूद ने और नसारा ने हम अल्लाह के बेटे हैं और इसके प्यारे हैं। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो क्यों अजाब देता है तुमको? अच्छा, फिर ये जब बार बार तुम पर
عذاب کیوں آتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے تم انسان ہی ہو، انہی میں سے جن کو اس نے پیدا کیا وہ بخش دے، وہ چاہتا ہے تم خواہ خود کو پیپل کہہ رہے تم بھی ویسے ہی ہو، وہ بخشتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ کی یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ لوٹنا تمہیں اسی کی طرف ہے، وہی جانا ہے واپس۔ اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ہر چیز کو کھول کے، اور بڑے ایک رسولوں کے وقفے کے بعد آئے، اس لیے کہ کبھی تم کہیں یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہ آیا، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بھی بعد بہت بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو تحقیق اب آ گئے ہے تمہارے پاس خوشخبری بھی اور ڈراوا بھی، تو اب باز آ جاؤ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جب اس نے بنایا تمہارے لیے نبی، اس نے بنایا تمہارے لیے بادشاہ، اس نے دیا تمہیں وہ جو اس نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا، تمہیں امامت دی، تمہیں کیا کیا کچھ نہیں دیا، بادل سایہ کر رہے، ایسا تو کسی کے ساتھ نہیں اس نے کیا۔ اے میری قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین، ہائے فلسطین کی سرزمین، وہ جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم پھرنا اپنی پیٹھوں کو، تب تو تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج ہم سب نے اس سرزمین سے نظریں پھیر لی ہیں، تو پھر خسارے کے لیے بھی ہم تیار رہے، ہم پر خسارہ آئے گا۔ کسی نے مدد نہ کی ان کی، انہوں نے کہا موسیٰ بے شک اس میں ایک قوم ہے بڑی زوردار، اور بے شک ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکلے اس میں سے، پھر اگر وہ نکل جائے اس میں سے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے اس میں۔ کہا دو آدمیوں نے ان میں سے جو ڈرتے تھے اللہ سے، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر، داخل ہو جاؤ ان پہ دروازے میں سے، پھر جب وہ داخل ہوگے اس میں تو بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی ہے غالب۔ پس تم بھروسہ کرو اگر ہو تم مومن۔ جی مجھے پلیز 1 منٹ دیجیے گا۔ اس میں سے جتنے بھی پیسے ہیں نا 10 کو نیچے پاس والا ہے، سر پلیز لے لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت خواہوں جی، او ضروری فون تھا۔ اب میری آواز آ رہی ہے جی؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اوکے جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اصل میں مجھے کنفرم کرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بولتی چلی جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی اچھا، آگے ہم کہاں تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اے میری قوم تم داخل ہو جو مقدس میں وہ جو لکھ دی تمہارے لیے اللہ نے، اور نہ تم پھر اپنی پیٹھوں پر، تب تم پلٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کے۔ انہوں نے کہا موسیٰ بے شک اس میں قوم ہے بڑی زوردار، بے شک ہم ہرگز ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے، پھر اگر وہ نکل جائیں اس میں سے پھر تو ہم ضرور چلے جائیں گے۔ کہا دو آدمیوں نے ان میں سے جو ڈرتے تھے اللہ سے، انعام کیا اللہ نے ان دونوں پر، تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازے میں سے، پھر جب تم داخل ہو گئے اس میں تو بلا شبہ تم ہی غالب ہو گے، اور اللہ وہی پر تم بھروسہ کرو اگر ہو تم مومن۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم تو اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جا تو اور تیرا رب لڑ۔ کتنی بڑی بات کی، تو اور تیرا رب لڑ ان سے، جب تو وہ نکل جائیں گے تب ہم بھی آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا مگر میں تو صرف اپنی جان کا اختیار رکھتا ہوں، یا میں اپنے بھائی پر کو کہہ سکتا ہوں، تو بس تو تفریق کر دے میرے اور میری فاسق قوم کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ زمین حرام کر دی گئی ان پر 40 برس تک، پھر یہ یوں اس طرح یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے 40 سال تک، پھر ان کی پوری نسل ایک جوان ہوئی اور پھر وہ بہادر بنے، کیونکہ وہ پھر ٹھوکرے کھا کھا کے پلے تو وہ بہادر ہوئے۔ یہ غلام قوم تھی، غلامی کی ذہنیت تھی ان کی، غلام قوم کبھی نہیں اٹھتی۔ پھر جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں اور ایک بچے پوری نسل جوان ہوتی ہے نا،
پھر وہ نسل ہمیشہ آزادی حاصل کرتی ہے. کبھی بھی یہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ نہیں کرتے, یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جیسے گزری ہے سر جھکا گزارے چلے جاؤ, لہٰذا غم نہ کھاؤ نافرمان قوم پر. اور آپ تلاوت کریں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خبر آدم کے دو بیٹوں کی حق کے ساتھ جب ان دونوں نے پیش کی تھی کہ قربانی تو مقبول ہوگی ایک کی ان میں سے اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی. اس قابیل نے کہا البتہ میں ضرور قتل کروں گا تجھے. حابیل نے کہا بس قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں سے. اب کیا ہوا, حابیل اور قابیل کی یہ قربانی دیکھیں ہوا کیا کہ اس وقت یہ قربانی آتی تھی جو آگ کھا جاتی تھی. ان دونوں نے کوئی قربانی دی. عموماً یہ کہا جاتا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا کس بات کا تھا کہ ممی سے کو بیٹے, ممی سے کو میں قرآن پڑھ رہی ہوں. اچھا پھر نہ دے گی, جاؤ جاؤ میرا بیٹا جلدی جاؤ. کہ اکثر کہا جاتا جی لڑائی ہوئی تھی لڑکی عورت پر, نہیں ایسا نہیں ہے, لڑکی پہ کوئی نہیں لڑائی ہوئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی روایات سے ہم عکس کرتے ہیں باتیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے. اصل میں اگر یہ بھی تھی تو وہ اللہ عالم. بہرحال قربانی کی گئی اور قربانی اس وقت ہوتا تھا کہ آگ آ کے کھا جاتی تھی. پیچھے بھی ہم اس کو پڑھا. ہوا کیا کہ حابیل کی قربانی جو تھی وہ کھا گئی آگ اور قابیل کو اس پر غصہ آ گیا. اچھا اگر عورت تھی تو اس کا بھی یہ تھا کہ کہتے ہیں صبح جو بچے دو پیدا ہوتے تھے شام والوں سے ان کی شادی ہوتی تھی. جو اس کے ساتھ بہن پیدا ہوئی وہ ذرا خوبصورت تھی تو کہہ رہا تھا میں نے اس سے شادی کر دی ہے. اس کی شادی ظاہر ہے اس کی شریعت کے مطابق جو اس وقت کی تھی حابیل سے ہونی تھی. اچھا اب یہ بھی حسد تھا. اگر عورت تھی تو بھی حسد تھا, اگر قربانی قبول ہوگی تو بھی حسد. تو پہلا قتل اصل بنیاد کیا ہے, حسد, عورت نہیں. مسئلہ یہ کہ ہم عورت کو ہر چیز میں نہ بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. حضرت آدم نے عورت کے کہنے پہ پھل کھا لیا, حالانکہ اللہ کہتا دونوں نے, دونوں کا لفظ ہما 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 آ رہا ہے, دونوں نے کھا لیا, دونوں نے یہ کیا. اور یہاں بھی حسد تھا. اگر عورت تھی تو بھی حسد تھا, اگر قربانی تھی تو بھی حسد تھا. تو حسد کی وجہ سے کیا ہوا, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب اس نے کہا, حابیل نے کہا میں قتل نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. اس لیے کہ وہ کہنے لگا کہ میں تو البتہ تو اگر دراز کر دے میری طرف اپنا ہاتھ تو میں تو پھر بھی نہیں کروں گا. کیوں میں نہیں کروں گا, تجھے کرنا تو کر, تو تاکہ اللہ کے پاس جا میرے اور اپنے دونوں کا گناہ لے کر. اور بے شک میں تو اپنے رب سے رب العالمین سے ڈرتا ہوں. بے شک میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ تو اپنے میرے دونوں گناہوں کے ساتھ جا اور ساتھی بن جا آگ والوں کا. اور یعنی وہ حابیل سمجھدار تھا, اللہ سے ڈرنے والا تھا, اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. اب اس نے قتل کر دیا. کہتے ہیں دنیا میں آخری قتل تک کا جو ہے نا سزا اور بوجھ وہ قابیل اٹھائے گا. اب کیا ہوا, اب جب قتل کر دیا پریشان ہوا کہ یہ کیا کر بیٹھا, اب بھائی کی لاش کو کیا کروں, ظاہر ہے لاش میں سے تو بو آئے گی. اب پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پھر پسندیدہ بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے, اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس نے قتل کیا, چنانچہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یعنی نفس نے کہا قتل کر تو کر گیا. پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا, وہ کھودتا تھا زمین کو, یا پھر دو کوے آئے, ان کی آپس میں لڑائی دکھائی گئی اور اللہ نے دکھایا ان کو, اور وہ ایک کوا مر گیا تو دوسرے نے کھود کے قبر اس کو پاؤں کے ساتھ اس میں پھینکا, اور یوں اس کو پہلی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا گیا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ دکھائے اس کو کہ کیسے چھپائے لاش اپنے بھائی کی. اس نے کہا ہائے افسوس, کیا میں عاجز ہوں اس سے بھی کہ میں اس کوے سے بھی عاجز ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش خود دفنا سکتا. اس نے مجھے آ کے بتایا, پھر تو وہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے. اب کیا پچھتا ہے, اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا, فرض کر دیا بنی اسرائیل نے یہ کہ تحقیق شان یہ ہے کہ جو کوئی قتل کرے کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے تو پھر یا فساد کرے زمین میں تو گویا اس نے قتل کر دیا پوری انسانیت کو, یعنی بغیر کسی وجہ کے اس نے قتل کر دیا نا, صرف حسد میں, تو پوری انسانیت کا قتل ہے. اور جو کوئی بچا لے ایک جان تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. ایک کا قتل پورے لوگوں کا قتل کے برابر ہے, اتنا زیادہ گناہ اس کا. اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ, پھر بے شک بہت سے لوگ میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ حد سے نکلنے والے ہیں. بس جزائے لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی, یہی کہ وہ قتل کر دیے جائے یا اصولی دے دیے جائے یا وہ کاٹ دیے جن کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے, وہ نکال دیے جائیں ان کے علاقے سے. یہ ان کی ذلت والی دنیا کی ذلت ہے, اور ان کے لیے آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہوگا. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر دی اس سے پہلے کہ تم قابو پوائنٹ پر, تو جان لو اللہ بھی غفور رحیم ہے. یعنی وہ توبہ کر گئے تو بس پھر ٹھیک ہے, چھوڑ دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو اور کیا کرو, تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کیونکہ وسیلے کا بڑا کانسیپٹ ہمارے یہاں چلتا ہے نا جی, وسیلہ وسیلہ وسیلہ. اللہ کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, سب سے پہلا کام ڈرو, اس کے بعد اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اور پھر کوشش کرو اس کی راہ میں, اپنی اس کوشش کو وسیلہ بناؤ. 2 نفل پڑھو, اللہ کے آگے رکھ دو, اس کو وسیلہ بنا لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اول و آخر درود پڑھو,
دعا لٹکتی رہے گی، یہ نبیوں کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ، فلاں کے وسیلے سے، اس کے صدقے میں، اس کے صدقے، کہیں آپ کو ربنا کے علاوہ کوئی دعا مل رہی ہے؟ کتنی ہم نے دعائیں پڑھی ہیں، نبیوں کی دعائیں، نبی کسی پیچھے والے کا وسیلہ نہیں دے رہے. حضرت آدم تو سب کے جد امجد ہے نا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، کوئی کسی کا وسیلہ نہیں دے رہا. ہمیں کہیں قرآن میں یہ نہیں ملتا ربنا فلاں کے صدقے میں ہمیں یہ دے دے، نہیں، ربنا ڈائریکٹ اللہ سے بات. ہاں، جو بات ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا کے اول و آخر درود شریف نہیں ہوگا وہ معلق رہے گی آسمان اور زمین میں. اس سے بڑا اور وسیلہ کیا چاہیے ہمیں؟ آگے بھی انجن پیچھے بھی انجن لگا لو، ٹرین خود ہی چڑھ جائے گی اوپر. تو یہ ہے وسیلہ، اپنی کوشش کو وسیلہ بنائیں. وسیلہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اپنی کوشش وسیلہ ہے. جتنی کر سکتے ہیں کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، روزہ رکھیں، جو کر سکتے ہیں کریں، اس کو اللہ کے آگے وسیلہ بنائیں. وہ غار والی بات مثال سے ملے آئیں، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، غار کے منہ کے آگے پتھر آ گیا. اپنے اپنی نیکی کو، کسی نے کہا میں ماں باپ کی ساری رات خدمت کرتا ہوں، وہ سو گئے، پھر میں دودھ لے کے ان کے سرہانے کھڑا رہا. اللہ اگر یہ نیکی ہے تو پتھر ہٹا دے، پتھر ہٹ کے. اسی طرح دوسرے نے بتایا، تیسرے نے بتایا، اپنی اپنی ذاتی نیکیاں اللہ نے جگہ بنا دی، اپنے اپنے امال کی وسیلہ بتائے اگر ہے ہمارے پاس کوئی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر بلا شبہ وہ ان کے لیے جو کچھ زمین میں سارے کا سارا بھی وہ یا اس سے ملتا جلتا اور بھی دے دے فدیے میں، قیامت کے دن ان سے نہ وہ قبول ہوگا، نہ ان سے عذاب کم ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب رہے گا. وہ وعدہ کریں گے کہ نکل جائیں اس آگ سے، نہیں ہے وہ نکلنے والے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور چور مرد اور چور عورت، بس تم ان کے دونوں کے ہاتھ کاٹو، یہی بدلہ ان کا، جو کہ ابن الناس سزا اللہ کی طرف سے، یہ جو انہوں نے کمائی کی یہی ان کا بدلہ ہے. اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. پھر جس نے توبہ کر لی، اپنے ظلم کے بعد اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربان ہے. اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بات چاہتا ہے، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ جس پہ قادر ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو جلدی کرتے کفر میں، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اپنے منہ سے کہتے ہیں مگر ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں. ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے، اور وہ بہت سنتے ہیں، بہت خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو، یعنی جھوٹ ان کو اچھا لگتا ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ سننا، یہ بہت زیادہ جھوٹ کی بات کرتے ہیں دوسری قوموں کے لیے.